اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھ دے محمد. ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم بچن مرزا ابن اچھے مرزا روح کو وصال فرما دے. ظاہر ہوتا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس منزل اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی. انسان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے موت کے ہموں میں ہے اور پروردگار نے یہ نہیں بتایا کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ موت کب آئے گی تو ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ مثلاً جو ہے ابھی ہمیں 40 سال یا 50 سال اور زندہ رہنا ہے تو انسان سوچے گا کہ ابھی ہمارے پاس وقت بہت ہے. ابھی تو 40 سال جو ہے ہم زندہ رہیں گے, ہمارے پاس وقت بہت ہے. جس طریقے سے امتحان وغیرہ ہوتا ہے اگر بچوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی نہیں امتحان ہوگا, مثلاً جو ہے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد امتحان ہوگا تو پھر بچے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے, 4 مہینہ ہے 6 مہینہ ہمارے پاس وقت ہے. لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں معلوم نہیں, کل جو ہے یا پرسوں جو ہے ایگزام ہے تو پھر اب جو ہے وہ دن رات محنت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی کل ہی جو ہے امتحان دینا ہے. اور یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی جو ہے 6 مہینے کے بعد امتحان ہے تو پھر جو ہے وہ مطمئن رہے گا نا, مطمئن رہے گا کہ چلیے ابھی ہمارے پاس 6 مہینہ ٹائم ہے. لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ بس یہ کہ کل یا پرسوں ہے نا, یعنی بس اسی ہفتے میں آپ کا امتحان ہوگا. اسی ہفتے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, کل بھی ہو سکتا ہے اور پرسوں بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا کرے گا, وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے ہمارا امتحان ہو. اسی طریقے سے موت ہے, معلوم نہیں ہے نا کب موت آ جائے گی ہے نا. یعنی ہر وقت جو ہے معلوم نہیں کہ انسان جو ہے نا شب رات دیکھ پائے گا بھی کہ نہیں ہے نا, یعنی معلوم نہیں کہ کل کا دن جو ہے اس کے زندگی کے حصے میں شامل ہوگا یا نہیں, معلوم نہیں. اسی لیے نا مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو 2 گھڑیاں ہیں, جو ایک کل جو گزر گیا وہ تو ختم ہی ہے, گزر گیا جو تھا گزر گیا. ایک کل جو ہے آئے گا تو وہ بھی معلوم نہیں کہ تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی آج کا دن ہے نا, آج کا دن جو ہے یہی تمہارے لیے, یہی گھڑی جو ہے تمہارے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے انسان موت کے منہ میں ہے. لہذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں کرے, یعنی وہاں کے لیے بھیج دے. جس طریقے سے بچوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں, بند کر دیے موبائل. جس طریقے سے جو ہے مثلاً آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر جو ہے منتقل ہوتا ہے, تو یہ دنیا بھی تو اسی طریقے سے, یہاں دوام تو ہے نہیں. جس طریقے سے کرایہ کے گھر پہ رہتا ہے تو ایک گھر سے دوسرے گھر جب منتقل ہوتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو ہے سامان بھیج دیتا ہے نا، سب سامان وغیرہ جو ہے بھیج دیتا ہے نا، فریج ہے، صوفہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچن کا سامان ہے، سب پہلے جو ہے بھیج دیتا ہے، یہاں صبح منتقل کر دیتا ہے نا، پھر جو ہے وہاں پہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گھر ہمیشہ کے لیے ہے وہ آخرت ہے، تو جو ہوشیار ہوتے ہیں تو پہلے ہی جو ہے وہاں بھیج دیتے ہیں نا، پہلے ہی وہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، ایک گوشے میں بیٹھ جائے، ایک پہاڑی پہ چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے دن رات جو ہے صرف عبادت کرے۔ نہیں، محنت کرنا، صحیح کرنا ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہے معاشرے میں یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیں انسان کو چاہیے خوب محنت کرے ہے نا، دنیا کو آباد کرے۔ دو چیز بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہیں، دو چیز جو ہے کرے، اس کے بعد خوب محنت کرے، کمائے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھے، عقیدہ صحیح ہو اور پابندی سے نماز پڑھے ہے نا، بس اس کے بعد خوب محنت کرے، کمائے دنیا میں۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس لیے نہیں کہ مثلا جو ہے انسان ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، دنیا میں جو ہے اسی لیے دنیا میدان عمل ہے، دنیا میدان عمل ہے، اور اس دنیا میں جتنا انسان جو ہے نیکیاں کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن جو ہے کچھ وقت کچھ ایام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے نا، دعا کے لیے ہے نا، دعا ہر وقت جو ہے انسان کرتا رہے۔ خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب جو ہے ہمارا کام ہو گیا ہے، اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا کہ کچھ مرتبہ، کچھ عہدہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر دعا کے نہیں ملتی، لہٰذا جو ہے کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب جو ہے ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب جو ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال کچھ دن کچھ ایام اسی طریقے سے یہ ماہ رجب ہے نا، ماہ رجب ہے کہ ماہ رجب میں جو ہے اگر انسان جو ہے نیکیاں کر رہا ہے تو اور زیادہ جو ہے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ عام دنوں میں ہے نا، اس مہینے میں جو ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، خود جو ہے رجب کا نام ہی ہے نا، مانے جو ہے رحمتوں کی بارش ہے نا، بارش ہونا، یہ نہیں کہ مثلا جو ہے قطرہ، اس طریقے سے نہیں، بارش ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ رجب کا ایک نام ہے، جس طریقے سے آپ شعبان المعظم کہتے ہیں، رمضان المبارک کہتے ہیں، اسی طریقے سے رجب الاصب ہے نا، یعنی اس مہینے میں اللہ جو ہے رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نام نے جو ہے خود ہی ہمارے اندر جو ہے شوق پیدا کر دیا، شوق پیدا کر دیا۔ لہٰذا جو ہے عام دنوں میں جو انسان نیکیاں کر رہا ہے، اس دن میں کر رہا ہے، عام دنوں میں جو استغفار کر رہا ہے، جو اس دنوں میں کر رہا ہے، تو پروردگار جو ہے جلدی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے جناب داؤد سے کہا کہ اے داؤد، جو گنہگار ہیں انہیں جو ہے بشارت دے دیجئے، خوشخبری، اور جو ہے جو صاحب ایمان ہے انہیں ڈرائیے۔ تو جناب داؤد نے کہا کہ پروردگار کیسے؟ کہا کہ جو گنہگار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو صاحب ایمان ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے اپنی عبادت اور اعمال پہ اترائیں نہیں، جب ہم حساب لیں گے تو پھر جو ہے بربادی ہو جائیں گے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور پھر جناب آدم نے خود پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو نے تو شیطان کو اتنی مہلت دی ہے کہ وہ جس میں اس طریقے سے سرایت کرتا ہے، جس طریقے سے خون، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے کچھ۔ تو قدرت کی آواز آئی، آدم تمہاری اولاد کے لیے یہ ہے کہ جب گناہوں کا ارادہ کریں گے تو ہم اس کے گناہوں کو نہیں لکھیں گے۔ غور سے سنیے، نہیں یہیں گڑبڑا جائے گا۔ ارادہ کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو نہیں لکھیں گے، یعنی حکم نہیں دیں گے، اور جب نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کی نیکیاں لکھ جائیں گی۔
تو جب گناہوں کا ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کریں گے تب جو ہے اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ ادھر نیکی کا ارادہ کرے گا، ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکیاں کرے گا تو ایک نیکی کے عوض جو ہے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تب جو ہے جناب آدم نے کہا کہ پروردگار کچھ اور عطا فرما، تو قدرت کی آواز آئی کہ ہمارے دل بارگاہ میں جب بھی صدق کے دل سے توبہ کریں گے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جناب آدم نے کہا پروردگار کچھ اور عطا کر۔ تب قدرت کی آواز آئی، آدم تمہاری اولاد کے جسم میں جب تک روح رہے گی، جان رہے گی، اور توبہ کریں گے تو ہم جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تب جناب آدم نے کہا کہ پروردگار بس اتنا بہت ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کچھ نہیں کر سکتا تو اس مہینے میں یعنی ماہ رجب میں جو ہے اسے چاہیے کہ ہے نا کثرت کے ساتھ جو ہے نا استغفر اللہ صلی کو توبہ، یا یہی جو برابر پڑھتا ہے وہی پڑھ لے، کم سے کم روزانہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے وہ جو ہے صلوات کی تسبیح پڑھے، صلوات پڑھے جتنا ہو سکتا ہے۔ خود جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے جناب ابراہیم کو جو خلیل بنایا تو فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جو ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جناب ابراہیم جو ہے اللہ کے دوست خلیل خدا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کا دوست ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صلوات پڑھا کرتے تھے، لہٰذا جو ہے پروردگار نے انہیں خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صلوات پڑھے گا اس مہینے میں، تو اب اللہ سے کتنا ہے نا قریب ہو جائے گا، دوست ہو جائے گا اللہ کا۔ تو صلوات کی بہت عظمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو بے شمار دیگر اعمال وغیرہ ہیں کہ بعض دن جو ہے وہ تو چلیے گزر گیا، لیکن جو ہے آج کا دن یعنی جو عمل داؤد کیا جاتا ہے 15 رجب المرجب کو ہے نا عمل داؤد، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہیں کہ پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اس طریقے سے آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ۔ اب جو ہے اس کے باوجود بھی اگر انسان متوجہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے سے ملتا ہے عمل داؤد کے سلسلے سے کہ جناب فاطمہ مادر داؤد بہرحال جب گرفتار کیا منصور دوانکی نے، اور سب جو ہے لوگوں کو اسیر کر لیا، قید خانے میں لے گئے، حسنی سادات جو ہے بہت سے مارے گئے، تو بہرحال جناب داؤد کو یہاں تک کہ مدینے سے عراق لے کر چلے گئے، اور مادر داؤد جو ہے یہ پریشان حال تھی، ہر ایک سے پوچھتی تھی کہ داؤد کی کوئی خبر، لیکن کوئی خبر نہیں ملی۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، یا قید خانے میں ہیں، پریشان حال ہیں، پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئی، اور جیسے ہی حاضر ہوئی اور سوال کیا جناب داؤد کے سلسلے سے، چھٹے امام نے جب سوال کیا تو رونے لگی، گریہ کرنے لگی مادر داؤد۔ تب سوال کیا کیا ہوا، تو بتایا کہ داؤد کی کوئی خبر نہیں، معلوم نہیں کہ وہ جو ہے کہاں پہ ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام سے کہا انہوں نے کہ آپ جو ہے دعا کیجئے، جناب داؤد کے لیے دعا کیجئے۔ تب چھٹے امام نے جو ہے کہا کہ آپ جو ہے اس دعا سے کیوں غافل ہیں؟ پھر یہی دعا کی جو آج کے دن کا ہے تعلیم دیا، اور پھر امام نے فرمایا کہ اس طریقے سے انجام دیجیے۔ اسی طریقے سے مثلا 13، 14، 15 روزہ رکھا، اور 15ویں کے دن جو ہے اس عمل کو انجام دیا، اور جو چھٹے امام نے تعلیم دیا تھا جس دعا کی، امام نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے ایسی ہے کہ نہ اہلوں سے بیان نہ کیجیے گا، اس میں جو ہے اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے
وہ آتی ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس عمل کو انجام دیا ہے نا، 13 14 15 روزہ رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں تک کی ہے نا شب 16 ہو گئی ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے عمل وغیرہ انجام دیا، آپ جب سوئی تو آپ کیا خواب میں دیکھتی ہے کہ رسول اسلام آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے بشارت ہو ہے نا کہ تمہیں جو ہے اولاد مل گیا۔ اب جو ہے یہ نیند سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھا کہ ان کا فرزند جو ہے صحن خانہ میں موجود ہے۔ اب جو ہے سوال کیا، جناب داؤد سے سوال کیا تو جناب داؤد نے بھی کہا کہ ہم نے بھی خواب میں دیکھا ہے نا، اور یہاں تک جو خواب میں دیکھا کہ اب رہائی ہوگی، رسول اسلام کو دیکھا، اور یہاں تک کہ خود جو ہے منصور نے بلایا، منصور دوانکی نے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان سے پوچھا، سوال کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور ایک اونٹ پہ سوار ہوئے نا رفتار کے مانند، اور چند لمحے میں جو ہے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عمل کو اگر انسان انجام دے رہا ہے تو ظالموں کے شر سے اس کے گناہوں کو پروردگار جو ہے معاف کر دے گا، دیگر جو ہے جو تمام پریشانیاں یا مشکلات ہیں اس اعمال کی برکت میں جو ہے تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں اسی لیے ہے بعض جو اعمال وغیرہ ہے تو بعض کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے جو ہے نا توفیق جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، یعنی چاہتا ہے نا، لیکن جو ہے چاہنے کے باوجود بھی اس عمل کو انجام نہیں دیتا ہے نا، جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا بہت سے اعمال کے روکنے کا سبب جو ہے وہ یہی ہے نا، یعنی گناہوں کی وجہ سے، یعنی چاہتے ہوئے بھی ہے نا وہ گناہ جو ہے اس طریقے سے اثر کرتا ہے جس میں کہ خود جو معصومین نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہے نا چھری جو ہے گوشت پہ اثر کرتا ہے نا اس طریقے سے، اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، اور جو ہے شیطان جو ہے یہ دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے نا، شیطان جو ہے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہیں سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے نا، وسوسہ پیدا کہ مثلا مثال دے رہے ہیں آپ کی بات میں، وسوسہ پیدا کر دیا، اچھا آج اعمال ہے، ارے اعمال تو آج تو 4-5 گھنٹہ لگے گا نا، تھک جائے گی جانے دو، یعنی پہلے ہی سے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمت جو ہے پست کر لیا نا، یہ نہیں دیکھتا اعمال جو ہے نا اخلاق سے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے 15 منٹ ہے، 10 منٹ میں سمیٹنا ہے ہمیں، ہے پڑھیے سلام۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے نا، اخلاص و خلوص، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمت ہے نا، ہمت ہے نا، ہمت، اور اسے جو ہے معصومین علیہ السلام جو ہے دوست رکھتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ہمت ہو اسی کو جو ہے دوست رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سنا ہے نا، کبھی سنایا تھا کہ کبوتر پرواز کر رہے تھے نا، ایک کبوتر سب سے اوپر تھا اور سب کبوتر تھے، مسجد کے باہر رسول اسلام نکلے تو دیکھا کبوتر پرواز کر رہے ہیں، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ سب کبوتر جو ہے اڑ رہے ہیں تو کسے زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں سے دوست رکھتے؟ کہا جو سب سے اوپر اڑ رہا ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کے اندر ہمت ہے، ہمت سے کام لے رہا ہے نا، سب سے بلندی پہ جو ہے اڑ رہا ہے تو ہمت سے کام لے رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم اسے دوست رکھتے ہیں۔ نادر شاہ کیا تھا؟ بڑا ہمتی تھا، وہ کئی مہینہ جوتا ہی نہیں اتارتا تھا، جنگ کرتا، سمجھ گیا، اور سردی کے موقع پہ اس طریقے سے ہے نا، اور یہی نادر شاہ کی سردی کے موقع پہ ہے نا، کڑکڑاہٹ کی سردی ہے، تصور تھوڑا ہلکا پھلکا یو پی کی طرف لے جائیے یا کشمیر کی طرف، اب سب تو کشمیر گئے نہیں ہوں گے، ایسی چیز کہا جائے سب فوراً ذہن پہنچ جائے ہے نا، تو اب آپ سوچ لیے اتنی سردی ہے نا، اس سے زیادہ سردی کڑکڑاہٹ، اور جو ہے یہی نادر شاہ نکلا ہے نا جنگ کے لیے، آگے پہنچ گیا، دیکھا ایک راستے میں گھر ہے، رک گیا اور کہا کچھ کھلا پلا دو، کہا کچھ تو ہے نہیں، بس تھوڑا بہت یہی کچھ ہے، کچھ روٹی وغیرہ ہے نا، جوتا پہنے بیٹھ گیا، کہا ٹھیک کھلا دو، کھلا دیا، کہا پانی پلا دو، پانی بھی پلا دیا، اور جب پانی پلایا تو پھر اس نے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پہچانتا نہیں تھا ایسے کہ ایک شخص ہے جنگ پہ جا رہا ہے، لہٰذا کھلا دیا، کہا دامن پھیلاؤ، دامن پھیلا دیا، دامن پھیلا دیا، اشرفی دے دیا اس کے دامن میں، دیکھا اشرفی، اس کے بعد اس نے کہا تم نے پہچانا ہمیں؟ کہا نہیں، کہا ہم نادر شاہ ہیں،
دامن چھوٹ گیا، شرفی گر گئی ہے نا، اتنا بڑا آدمی ہے نا، اور یہ نادر شاہ. پھر اس کے بعد کہا گھبرانا نہیں، دیکھو ہم جو ہے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے ہمارا، اتنی سردی ہے. کہا چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اس وقت تک کھڑے رہنا کہ جب تک لشکر نہ جائے. لشکر آ جائے تو بول دینا نادر شاہ ادھر ہی گئے، ادھر ہی جاؤ ہے نا، اور تم جو ہے اس وقت تک جو ہے کھڑے رہنا ہے نا. تو یعنی اتنی سردی، یہ تمام چیزیں. تو بہرحال اب ادھر تو جانا نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے نا، کیا کریے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمت سے کام لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ہمت ایسی چیز ہے، دنیا میں بھی ہے نا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا، اور جیسے ہی آ کے بیٹھا تو رسول اسلام نے کہا کوئی سوال کرے گا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، لیکن جو ہے اگر خود جو ہے صحیح کرے گا، محنت کرے گا تو اللہ اسے بے نیاز کر دے گا. تو پھر جو ہے وہ چلا گیا، سوال ہی نہیں کیا. بیوی نے پوچھا، غریب پریشان ہے، جا کے مانگتے. تو کہا کہ نہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اسلام نے ہم ہی کو دیکھ کر کہا ہے کوئی بھی مانگے گا ہم دے دیں گے، لیکن خود جو ہے اگر محنت وغیرہ کرے گا تو پھر وہ بے نیاز ہو جائے گا. پھر کہا بیوی نے جاؤ، کسی اور کے لیے کہا ہوگا. پھر آیا، پھر آنے کے بعد جو ہے دیکھتا ہے کہ رسول اسلام وہی فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے سوال کرے ہم دے دیں گے، اگر نہیں کرے گا، محنت کرے گا تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. پھر سوال نہیں کیا، پھر چلا گیا. بیوی سے کہا کہ پھر وہی بات کہہ رہے تھے، لگ رہا ہم ہی کو دیکھ کر کہہ رہے تھے. کہا نہیں جاؤ. پھر تیسری بار آیا تو دیکھا صاحب لوگ موجود ہیں، رسول اسلام بات کر رہے ہیں یہی فقرہ کا. اب آیا، آنے کے بعد کلاڑی جو ہے نا مانگا کسی سے کہ دے دو چند دن کے لیے، پڑوسی وغیرہ سے لیا. لینے کے بعد گیا جنگل میں، لکڑی کاٹ کر لے کر آیا، فروخت کیا، بیچا. پھر گیا جنگل سے لکڑی کاٹا لایا، بیچا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اپنا خود ہے نا کلاڑی جو ہے خرید لیا. پھر اس کے بعد جو ہے اور ہو گئے، اونٹ وغیرہ سب ہو گئے. پھر رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اسلام نے کہا دیکھو اگر جو ہے تم اس دن ہم سے مانگتے ہم دے دیتے تمہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح مانگتے رہتے، لہٰذا تم نے جو ہے سوال نہیں کیا، خود جو ہے محنت کی. دیکھو پروردگار نے تمہیں بے نیاز کر دیا. پڑھ دیجیے ایک سوال پڑھ دیجیے. تو بہرحال کہ یہ آپ دیکھیں کہ موت ہے، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم جو ہے آتے ہیں، اور ایک دو مرحلے پہ نہیں، 7 مرحلے پہ ہر وقت. یعنی جب جسم سے روح کو قبض کیا جائے گا اس وقت آئیں گے، جب قبر میں لٹایا جائے گا اس وقت سے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت، جب ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت، جب میزان پہ تولا جائے گا اس وقت، اور جب پل صراط سے گزرے گا اس وقت جو ہے ہم آئیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں وہ مرحلہ جو ہے کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات نے وعدہ کیا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں. عزیزان محترم، یہ موت امر یقینی ہے، اور اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب اپنا چاہنے والا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. لہذا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کو اطمینان ہو جائے تو وہ جو ہے واقع کربلا ہے. واقع کربلا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایک کو بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی نہیں بچا امام حسین نے حل من ناصر سرنا کی صدا استغاثہ بلند کیا. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. امام حسین خیمے میں آئے، سوال کیا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا بھیا نہیں، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا تھا علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. امام حسین علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے، ادھر حملہ کا تیر چلا، علی اصغر شہید ہوئے، اور امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر حسین کو سپرد لحد کر دیا. اب کوئی نہیں ہے. امام حسین آئے خیمے میں، آخری رخصت ہوئے، شہزادی زینب ام کلثوم کو آخری سلام کیا، فضہ کو آخری سلام کیا.
اب اس کے بعد خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دیتے این این حبیب، این زہیر، حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، میرے لال اکبر کہاں ہو، بھائی عباس کہاں ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے سے نکلی، کہا بھیا آج بہن زینب آپ کو سوار کرائے گی۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ امام حسین میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، اپنے سر کو کبھی نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب امام حسین نے کیا دیکھا، جناب سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ بابا ہمارے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر دیجئے جس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے میری لاڈلی سکینہ یہ نہ کہو، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ یہاں آزادارو امام حسین مقتل میں آئے، بس آخری فکرہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ہاں آزادارو شہزادی زینب ایک بلندی پہ آئیں، کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ دو کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر جو ہے فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب جو ہے شہزادی زینب متوجہ ہوئی۔ زینب نے کہا حال انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے، لیکن زینب یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا۔ پروردگار اس مقتدر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جگہ لائل عنایت فرما۔ پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم بچن مرزا ابن اچھے مرزا کے کو ایصال فرما دیں۔